آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وطن عزیز پاکستان کی دولت سے نوازا، اور یہ بہت بڑی عظیم نعمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی، اور پھر 27ویں کی رات کو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اس پر شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے پاس اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے اندر اضافہ فرمائیں اور ہمیں جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا وہ مقصد ہمیں اس وطن میں پورا کرنا اجتماعی طور پر آسانی سے میسر ہو، اور پورے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسلامی نظام اور اسلامی فضا قائم فرما دیں۔ اس لیے کہ پاکستان کی جب تحریک چلائی گئی کہ پاکستان ہمیں الگ ملک چاہیے، اور یہ پاکستان کا ملک بنانے کا جب تقاضا کیا گیا تو ایک ہی نعرہ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہی بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا۔ تو اس عنوان پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ جس عنوان پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک دیا اس عنوان پر ہم قائم رہنے والے بن جائیں، اور وطن سے ہم اس طرح محبت کریں کہ جس طرح مسجد سے محبت کی جاتی ہے، اس لیے کہ جس طرح مسجد یہ ہمارے لیے مقدس ہے، قابل احترام ہے، ایسے ہی وطن عزیز پاکستان بھی ہمارے لیے مقدس ہے اور قابل احترام ہے۔ جس طرح ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ مسجد کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، کوئی انگلی اٹھائے، کوئی اعتراض کرے، تو ویسے ہی ہمیں اس بات پر بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، کوئی اس پر انگلی اٹھائے، اس کو بھی ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ وطن یہ مسجد کی طرح مقدس اور محترم ہے، اور وطن سے محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، تو جب ہجرت کر کے آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر آنسو بہائے، اس لیے کہ وہ آپ کا وطن تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے تھے، اور 53 سال جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر گزارے ہوں، اور پھر اس میں پیدائش ہوئی اس میں بچپن گزارا، اس میں جوانی گزاری، تو عمر کا اتنا حصہ جس میں گزارا، تو آدمی کو اس وطن کی، اس شہر کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ہم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پر دوسرے ملک کے اندر، اجنبیوں کے اندر اگر ہمیں کوئی پاکستانی مل جاتا ہے تو ہم بڑی محبت سے اس کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کا آدمی ہے۔ پوری دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، جتنا سکون اور جتنا اطمینان اور جتنی راحت اور جتنا مزہ ہمیں اپنے وطن کے اندر ہوگا، وہ مزہ اور وہ سکون ہمیں پوری دنیا کے اندر جا کر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جہاں پر آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں پر آدمی بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس حصے کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر
मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का मुकर्रमा की तरफ देखकर आंसू बहा रहे थे और फरमा रहे थे कि ऐ मक्कातुल मुकर्रमा, अगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने देते तुझे मैं छोड़ कर कभी न जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तसल्ली दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा आपको आपके शहर के अंदर हम दोबारा लौटा देंगे। तो मालूम हुआ कि वतन के साथ मोहब्बत ये एक इस्लाम का दीन का तकाज़ा है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। फिर दूसरी बात ये कि ये जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमें हासिल हुआ, तो इस मुल्क के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे के हाथ के ऊपर हम घड़ी बांध देते हैं और वो घड़ी कीमती है, तो हम उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा देखो ये कीमती घड़ी है, इसकी हिफाजत करनी है, इसको बाहर गली में नहीं पहन कर जाना, इसलिए कि आप छोटे हो, बेसमझ हो, कोई घड़ी आपके हाथ से उतार ना ले। तो इसलिए कि हम समझते हैं कि ये घड़ी कीमती है, हम बच्चे को समझाते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं। यानी जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा हिफाजत भी की जाती है। तो ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, चूँकि इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है, तो इसलिए ये मुल्क फिर कीमती ही उतना ही ज़्यादा है। हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए, हमें इस मुल्क की हिफाजत भी करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमतें अदा की हैं। और आज हमें ये मुल्क बना बनाया थाली के अंदर रख कर दे दिया गया, तो इसलिए हमें इस मुल्क की परवाह नहीं है। तो हमें चाहिए कि काश कि हम इस मुल्क की कदर करने वाले बन जाएं। ज़रा उन कुर्बानियों को पढ़ा जाए कि जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ ये मुल्क हासिल करने के लिए दी हैं। और नारा क्या लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद ये था कि हम मुल्क इसलिए हासिल कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सारा जो निज़ाम है वो हम इस्लामी करेंगे। और पाकिस्तान के आइन के अंदर भी ये बात मौजूद है, ये बात लिखी हुई है कि यहाँ का कानून, यहाँ के असूल व ज़वाबित, यहाँ की हर चीज़ जो है वो इस्लामी तरीक़े कार के मुताबिक होगी, इस्लाम के कानून के मुताबिक होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर भी लिखवा दिया, लेकिन इसके बावजूद हम देखें हमारा जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक कितना चल रहा है। तो उस वक़्त आवाज़ ये लगाई गई कि दुनिया की तारीख़ में हम दूसरी वो रियासत कायम करना चाह रहे हैं जो कि मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर रियासत होगी। इसलिए कि पहली रियासत मदीनतुल मुनव्वरा है कि जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई, और दूसरा मुल्क, दूसरी रियासत ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनाया गया कि जी हम मुल्क इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ का तरीक़ाकार, यहाँ का निज़ाम, हर चीज़ 100% इस्लाम के मुताबिक होगी। तो हम देखें कि यहाँ पर कितना इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हमारा निज़ाम चल रहा है। तो हम अगर अपने इस मुल्क के निज़ाम को इस्लाम से हटकर चलाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर गोया कि हम उस नारे की बगावत कर रहे हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कि हम उन बुज़ुर्गों के साथ बगावत कर रहे हैं, उस नारे के साथ बगावत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हर आदमी उतना मुकल्लफ है जितना उसके इख्तियार के अंदर है। हम ये ना सोचें भाई जी हुकूमत तो ये कर रही है, हुकूमत ये करती है, हुकूमत फ़लाँ ये करता है, फ़लाँ ये करता है। जो गलत करता है उसका सवाल उससे किया जाएगा,
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا، میں نے اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے اپنے خاندان کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے اپنے ادارے کے اندر جہاں پر میری دسترس ہے، جہاں پر میرے اختیارات چلتے ہیں، کیا میں نے وہاں پر اسلام کو نافذ کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا۔ اگر ہم نے وہاں پر اسلام کو نافذ نہیں کیا، اگر میں نے اپنے جسم پر ہی اسلام کو نافذ نہیں کیا، تو پھر گویا کہ یہ ملک جن قربانیوں کے نام پر بنا ہے، تو گویا کہ میں اگر اسلام کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر ملک بنانے والوں کے ساتھ اور قربانیاں دینے والوں کے ساتھ گویا کہ میں بغاوت کر رہا ہوں۔ آج مجھے یہ تو یاد ہے کہ 14 اگست منانی ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی بڑی قیمت یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ادا کی گئی ہے، یہ ہمیں یاد نہیں۔ کاش کہ ہم تاریخ کے ورق الٹ کر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر، ہم 75-70 سال پیچھے جا کر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے جب یہ ملک بنا، اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں تاکہ یہ ملک حاصل ہو جائے۔ اور پھر دوسرا یہ، اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق یہ تھا کہ 75,000 ہماری لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو سکھوں نے اٹھا لی تھیں۔ 75,000 لڑکیاں، گویا کہ مسلمان 75,000 اپنی معصوم بچیوں کی عزتیں قربان کر کے یہ ملک حاصل کر چکے ہیں، اور 10 لاکھ جانیں قربان کر کے یہ ملک حاصل کر چکے ہیں۔ آج اگر ایک بابری مسجد شہید کی جاتی ہے تو ہم اس پر بڑی آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے آواز اٹھانی بھی چاہیے، لیکن ہمیں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں شہید کی گئیں، اور ہزاروں مساجد کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتب خانے جلا دیے گئے۔ ہزاروں کتب خانے ایسے تھے کہ جن کو جلا کر ختم کر دیا گیا، ہزاروں مسجدوں کے بے حرمتی کی گئی، 75,000 لڑکیاں سکھوں نے اٹھائیں، اور 10 لاکھ جانیں تھیں جو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربان کی گئیں۔ اور چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھیں، اور اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھیں۔ تو وہ ان سب حضرات نے جو یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے یہ قربانیاں ہماری عیاشی کے لیے نہیں دی ہیں، انہوں نے یہ قربانیاں ہماری رشوت کے لیے، ہمارے سود خوری کے لیے، ہمارے میوزک کے لیے، ہمارے ناچ گانے کے لیے، اور غلط قسم کی رسومات کے لیے، ان غلط کاموں کے لیے انہوں نے قربانیاں نہیں دیں۔ انہوں نے اگر یہ قربانیاں دی ہیں تو انہوں نے یہ قربانیاں صرف اور صرف اس لیے دی ہیں کہ ہم ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں 100% اسلامی نظام ہوگا، جس میں 100% اسلامی نظام ہوگا، اور پورے ملک کے اندر لوگ کھل کر دین کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اس ملک کے اندر سود نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگی، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، اور میوزک، ناچ گانا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو چیز حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں، آج ہمارے ملک کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، آج وہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام خرافات سے باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر قیامت کے دن ان سب مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا، اور پھر ہمارا گریبان ہوگا۔ وہ ہمارے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑیں گے کہ بتلاؤ ہم نے جو قربانیاں کی، عزتیں قربان کی، چھوٹے چھوٹے بچے قربان کیے، ہم نے اپنی مائیں بہنیں قربان کی، وہ تمام قربانیاں ہم نے تمہاری اس طرح کی عیاشی اور بے حیائی کے لیے دی ہیں۔ اور آج ملک کے اندر دیکھا جائے، ہمارے گھر کے اندر کسی پر ظلم ہو، ہمارے گھر کے اندر ہمارے باپ کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے، اور ہمارے بچے کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں،
اور ہمارے بچے کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے، میری بہن کی، میری بیوی کی، میری بیٹی کی اور میری ماں کی عزت تار تار کی جائے، اس کو سب کے سامنے ننگا کر کے منہ کالا کیا جائے، اور جب سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جب وہ دن لوٹ کر آئے تو کیا اس دن کے اندر میں عیاشی کروں گا؟ کیا اس دن کے اندر میں فضول خرچیاں کروں گا؟ میں باجے بجاؤں گا یا میں میوزک ناچ گانا کروں گا کہ جی اس دن میری بہن بیٹی کی عزت لوٹی تھی، اس دن میرے معصوم بچوں کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس دن میرے ماں باپ کو ذبح کیا گیا تھا، اس دن ہمارے فلاں عالم دین کو درختوں پر لٹکایا گیا تھا، لہٰذا یہ دن سال کے بعد یا 50 یا 75 سال کے بعد لوٹ کر آیا ہے، تو لہٰذا جب بھی سال کے بعد یہ دن آئے گا میں خوب عیاشی کروں گا، باجے بجاؤں گا، ناچ گانا کروں گا۔ تو کیا ہم اس طرح کریں گے؟ جب وہ دن آئے گا یقیناً ہمارے اندر اگر ایک رتی برابر بھی غیرت ہوگی تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا، ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا، اور ہم ان قربانی کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کریں گے، ان قربانی دینے والوں کے لیے ہم اصال ثواب کریں گے، ان کے ہم درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کریں گے، اور ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجئے، ان کو شایان شان اپنی جزائے خیر عطا فرمائیے، اس لیے کہ ان حضرات نے ہمارے اس ملک کی خاطر اتنی بڑی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ سرکاری سطح پر بھی اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ عوام تو عوام ہے، نہ سرکاری سطح پر نہ عوامی سطح پر اس چیز کا تصور موجود نہیں ہے۔ سرکاری سطح پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اور عوامی سطح پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو ناچ گانا دیکھا جاتا ہے، میوزک دیکھا جاتا ہے، باجے دیکھے جاتے ہیں، عیاشی دیکھی جاتی ہے، فحاشی دیکھی جاتی ہے، عریانی دیکھی جاتی ہے، بے حیائی دیکھی جاتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، اس طرح کی غلط کاریاں کی جاتی ہیں۔ کیا سارے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس مقصد کے لیے دی تھیں؟ خدا کی قسم جو 14 اگست کو عیاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے، ان سب حضرات کے گریبان ہوں گے، اور ان کو گریبان سے پکڑ کر وہ پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے بچے، اپنی عزتیں، مائیں بہنیں، ہر چیز اس لیے قربان کی تھی۔ انہوں نے تو قربانی دی تھی اس نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو صرف اس نعرے کے اوپر قربانی دی تھی، صرف اور صرف اسلام کے نام پر قربانی دی تھی کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر اسلامی نظام ہوگا اور ہر چیز اسلامی ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور کم از کم ہمارے بس میں یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم چلو حکومت کو نہ دیکھیں اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کم از کم ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، اپنے محلے کو دیکھ لیں۔ اگر ہماری کوئی فیکٹری ہے، ہمارا ادارہ ہے، ہمارا سکول ہے، ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے، جہاں پر ہماری دسترس ہے، جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں، کم از کم ہم اپنے اختیار کو تو استعمال کرنے والے بن جائیں کہ جب 14 اگست کی تاریخ آئے تو اس تاریخ کو ہم ان شہداء کے لیے اصال ثواب کریں، ان شہداء کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کریں، اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ شعور بیدار ہو۔ یقیناً ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، سرے سے شعور ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، بتلایا ہی نہیں گیا، بس صرف یہی بتلایا گیا ہے کہ جب 14 اگست کا موقع آئے گا بس عیاشی کرو، فحاشی کرو، ہلڑ بازی کرو، باجے بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، موسیقی، ناچ گانا، بس یہی عنوان دیا گیا، یہی تصور دیا گیا۔ اس بات کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو پاک صاف رکھیں،
اس لیے کہ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہاں پر پاکیزگی، یہ ملک پاکیزگی چاہتا ہے۔ ہندوستان کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر ہندو لوگ رہتے ہیں۔ افغانستان کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر افغان لوگ رہتے ہیں۔ تو پاکستان کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر پاکیزہ نظام ہونا چاہیے، پاک لوگ رہنے چاہیے۔ اس لیے اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو، اپنے گھر بار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کے اندر پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا ماحول بنائیں، اور خاص طور پر اس موسم میں زیادہ سے زیادہ ہم درخت لگائیں۔ جس طرح پچھلے جمعے میں نے درخت لگانے کے عنوان پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اس ملک کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس درخت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، ان پودوں سے، درختوں سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور صدقہ جاریہ بنے گا، قبر آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔